السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ اور سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں جن کی حرمت، جس کی تعظیم مشرکین مکہ اسلام سے پہلے بھی کیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے وہ ان مہینوں کے اندر جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، لوٹ مار، قتل اور جنگ سے گزارا کرتے تھے۔ یہ ان کا معاملہ تھا۔ ہم تو مسلمان ہیں، یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی بلکہ ان سے زیادہ ان مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھیں، ان مہینوں کی حرمت کو پامال نہ کریں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم نے اور مہینوں کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، انہیں بدعات اور سے پاٹ دیا ہے، ہم نے رجب کے ساتھ بھی معاملہ کیا ہے۔ رجب کے مہینے کو بھی ہم نے شرک، بدعات اور خرافات سے پاٹ دیا ہے۔ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جو بدعات یاد کی گئی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ رجب کے مہینے میں جو ایک بدعت ایجاد کی گئی ہے وہ یہ ہے صلاۃ الرغائب، یعنی ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کا نام صلاۃ الرغائب ہے۔ ایک حدیث پیش کی آتی ہے جس میں یہ ہے کہ جو کوئی رجب کے پہلی جمعرات کو صوم رکھے گا، فاسٹنگ کرے گا، روزہ رکھے گا، اور اسی رات میں یعنی جمعہ کی رات میں مغرب اور عشاء کے بیچ میں جو کوئی 12 رکعت نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اور ہر 2 رکعت میں سلام پھیرے گا، کل 12 رکعت نماز پڑھے گا، اور نماز کے بعد کچھ دعائیں ہیں، کچھ ورد ہیں، کچھ تسبیحات ہیں، اور کچھ جو ہے درود وغیرہ جو پڑھے گا، درود بھی کتابوں کے اندر مذکور ہے، پڑھے گا۔ اس کے بعد جو کچھ اللہ سے مانگے گا اس کو مل جائے گا، اس کی دعا رد نہ ہوگی، دعا قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے اور اس پہ عمل کیا جاتا ہے، اس پہ عمل کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث کیسی ہے، کیا حدیث صحیح ہے یا غلط ہے، یا موضوع حدیث ہے۔ یہ ہم حدیث کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بارے میں اپنی کتاب الموضوعات ہے، اس میں انہوں نے حدیث کو لایا ہے۔ لانے کے بعد کہتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے، باطل ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کے تمام راوی مجہول ہیں۔ اور ساتھ وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے استاد حافظ عبد الوہاب انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس میں اتنے بھی روات ہیں، جتنے بھی رجال اس کے ہیں، سب مجہول ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو اسماء الرجال کے بہت بڑے عالم ہیں، وہی فرماتے ہیں لگتا ہے کہ اس حدیث کے راوی، اس حدیث کے رجال پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا کامنٹ کیا گیا ہے، اس حدیث پہ بتایا گیا ہے کہ یہ بالکل جھوٹی حدیث ہے۔ یہ لوگ بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ روز زمین پہ اس کے راوی آیا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا، تو پھر یہ مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو بھی اس کی روایات ہیں سب جھوٹے ہیں۔ یہ قصہ گھڑا گیا ہے، کہانی بنائی گئی ہے، اور پھر اپنے طور سے نام دیا گیا ہے، اس کے راوی اور رجال کو خود اپنے طور سے دیا گیا، بنایا گیا ہے، ورنہ اس کا کوئی راوی دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اس طرح سے ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں سب کے سب باطل اور موضوع ہیں۔ حافظ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرغائب والی حدیث جو ہے بدعت ہے، اور ایسے ہی محدث محمد بن طاہر الہندی فرماتے ہیں صلاۃ الرغائب موضوع بالاتفاق، صلاۃ الرغائب بالاتفاق موضوع ہے۔
یہ فرماتے ہیں، امام شوکانی فرماتے ہیں قد اتفق الحفاظ علی انها موضوعۃ، کہ تمام محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ نماز موضوع ہے، یہ نماز جھوٹی ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، اور اس کی جو نماز اس میں بتائی گئی ہے وہ نماز باطل ہے۔ اس طرح عبدالحی لکھنوی فرماتے ہیں کہ ان حدیث صلاۃ الرغائب موضوع اتفاق، کہ صلاۃ الرغائب والی جو حدیث ہے بال اتفاق موضوع ہے۔ ایسے بہت سے اقوال ہیں جس معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے، لیکن اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نماز کی شروعات کب ہوئی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں ہم پاتے ہیں کہ اس حدیث اس نماز کی شروعات سب سے پہلے بیت المقدس میں کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں فرماتے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ابو محمد المقدس فرماتے ہیں کہ نماز 480 ہجری میں 480 ہجری میں سب سے پہلے بیت المقدس سے پڑھی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس 480 سے پہلے کبھی اس کے بارے میں کچھ سنا ہی نہیں تھا، اللہ کسی کو پڑھتے دیکھا تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے یہ کہ اتنے بڑے محدثین لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نماز کو میں نے کبھی سنا ہی نہیں، نہ کبھی اس کو پڑھتے دیکھا تھا۔ 480 ہجری میں اس کی جو ہے ایجاد ہوئی ہے، جو بیت المقدس میں کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ عمل چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ عمل جو ہے بدعت ہے۔ یاد رکھیے اے مسلمانوں، بدعات سے اجتناب کیجیے۔ بدعات بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدعتی کا نہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے، اس کا توبہ قبول نہیں ہوتا۔ بدعتی کے تمام نمازیں، تمام اس کے عمل صالح برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے جو اس بات کی ہے کہ بدعات سے اجتناب کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سنت پر عمل کی توفیق دے، ہمیں سنت پر عمل بنائے، بدعات سے بچنے کی توفیق دے۔ آخر العالمین۔